إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی بے شمار آیتیں اور اس کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہم تمام کے لیے ہم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے بنایا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے بنایا تاکہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے سکون آ جائے، اطمینان کی زندگی بسر کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس اللہ نے تمہارے جوڑے میں محبت بھی ڈال دی، رحمت بھی ڈال دی۔ یہ اللہ کی عجیب نشانی ہے کہ ایک نوجوان کہیں پلا کہیں بڑا، ایک بچی کہیں پرورش پائی، ایک مجلس میں اللہ کے کلمات پڑھ کر جب ایک دوسرے کو قبول کرا دیا گیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو اللہ ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ انجان بچی بیوی بننے کے بعد اپنا وہ گھر جس میں اس نے اپنا بچپن بتایا، اپنا وہ سماج، اپنے وہ رشتہ دار جن کے بیچ وہ پلی بڑی، سب کو چھوڑ کر اس اجنبی آدمی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جسے اس نے اس لمحے سے پہلے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اللہ اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ قبول کرنے کے بعد وہ شوہر اس کے لیے دنیا کا سب سے عزیز انسان بن جاتا ہے، وہ عورت اس کے لیے دنیا کی سب سے پیاری چیز بن جاتی ہے۔ یہ مودت ہے، یہ محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس رشتے میں فوراً ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ رشتہ ہم نے جو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون آ جائے۔
سکون کس طریقے سے آئے گا، کیسے پرسکون زندگی گزار سکیں گے، اس کے اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان فرمائے، کتاب میں اللہ نے اس کے احکامات بیان فرمائے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں حسن معاشرت سے متعلق، اچھی زندگی گزارنے کے متعلق میاں بیوی کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کو چونکہ اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، اس لیے امہات المؤمنین نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں امت کو راہ دکھانے کے لیے تفصیل سے بتلائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، کھیل کود کے لیے جاتے تو کس طریقے سے پیش آتے، ساری تفصیلات بتلائی۔ اگر کوئی مسلمان مرد، اگر کوئی مومنہ عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ تبارک و تعالی زندگیوں کے اندر اطمینان عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا۔ لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں پر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالی نے انتظام فرمایا ہے کہ فرشتہ اسے نیکی کی طرف ابھارتا ہے تو دوسری طرف ایک شیطان بھی مقرر کیا گیا ہے جو اسے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بشریت کے تقاضے، انسان اللہ کے دین سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے یا مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے، یہ مقدس رشتہ، یہ پاک رشتہ، زوجیت کا یہ رشتہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا، کبھی کبھی زندگی کے اندر ایسی مشکلیں پیدا کر دیتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جینا اور زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے سماج ہیں جب نکاح کر لیتے ہیں، مصیبتیں کتنی بھی بڑھ جائیں، پریشانیاں کتنی بھی ہو جائیں، مصیبتوں سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر یا تو نعوذ باللہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے، ایک دوسرے کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے قتل کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین نازل فرمایا ہے وہ دین حنیف ہے، حکیم کی طرف سے نازل کیا گیا دین ہے۔ دین کے ہر مسئلے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کے اندر حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے رشتہ زوجیت کو مشروع قرار دیا۔ اسی رشتے کے اندر اگر اتنی کھٹاس آ جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں جس طریقے سے ایک بندھن کے ذریعے رشتہ ازدواج میں جڑ کر میاں بیوی ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے اندر یہ احکام بھی نازل فرمائے کہ رشتہ ایک ساتھ نبھانا ناممکن ہو، پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، زندگی سکون کے بجائے جہنم جیسی ہو جائے، تو ایسی صورت میں جس طریقے سے تم اللہ کے کلمات کو کہہ کر ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے تھے، اسی طریقے سے اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے اس رشتے کو تم توڑ بھی سکتے ہو۔ اسی کو طلاق کہتے ہیں، اسی کو خلا کہتے ہیں۔ اگر قاضی کے ذریعے یہی چیز کیا جائے تو اسے فسخ نکاح کہتے ہیں۔ جس طریقے سے نکاح اللہ کی شریعت ہے اسی طریقے سے طلاق خلا بھی اللہ کی شریعت ہے۔ جس طریقے سے نکاح کی حدیں ہیں اسی طریقے سے طلاق اور
اور خلے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر فرمائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا امساکم بمعروف او تسریح باحسان، زندگی یا تو اچھے خوشگوار انداز میں بسر کرنی ہے یا تو اچھے طریقے سے الگ ہو جانا ہے۔ لیکن سماج کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں، نوبت طلاق کی آتی ہے، نوبت خلا کی آتی ہے، تو جب تک دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائیاں نہ ہو جائیں، نفرتیں نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جائیں، اس وقت تک ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر طلاق یا خلے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عرب کے ایک بدھو نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیوی میں کیا خرابیاں ہیں، کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس عورت سے پوچھا کہ سنا ہے آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، کیا خرابیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ میری بیوی ہے، میں اس کی خرابیاں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ جب طلاق مکمل ہو گئی، اس کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ نے طلاق دے دی، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور وجہ ہے، بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خرابیاں تھی؟ کہا جب تک میری بیوی تھی اس کے بارے میں زبان کھولنے کا مجھے تھوڑا بہت حق حاصل تھا، اب وہ ایک اجنبی عورت ہے، اس عورت کے راز میں کیسے فاش کر سکتا ہوں؟ وہ میری کچھ لگتی ہی نہیں ہے۔ کتنا بہترین سماج تھا، جیتے معروف کے ساتھ جیتے تھے، الگ ہوتے تھے معروف کے ساتھ الگ ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی تعلیم دی، امساکم بمعروف، اچھی طریقے سے زندگی بسر کرو، او تسریح باحسان، یا اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے بتائیں، کیا پورے سماج کے اندر ایک بھی ایسی مثال دی جا سکتی ہے جہاں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوا، جس طریقے سے نکاح کے بندھن میں باندھے گئے تھے اسی طریقے سے اللہ کی شریعت کے مطابق خوشی خوشی کے ساتھ دونوں الگ ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے سماج میں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جانتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں نماز روزے کی حد تک دین ہے، جبکہ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام نماز روزے سے لے کر بیت الخلاء میں داخل ہو کر بیت الخلاء میں کیسے رہنا ہے، وہاں سے کیسے نکلنا ہے، ان ساری تفصیلات کا نام ہے۔ ذرا سوچیں، وہ دین جس میں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، بیت الخلاء میں کیسے رہنا ہے وہ بتایا گیا ہے، بیت الخلاء سے کیسے باہر آنا ہے وہ بتلایا گیا ہے، اتنی چھوٹی اتنی باریک بات جس دین کے اندر تفصیل سے بتلائی گئی ہو، اس دین کے اندر زندگی گزارنے کے ڈھنگ نہ بتلائے گئے ہوں گے، یقیناً بتلائے گئے ہیں۔ کتاب النکاح حدیث کی ہر کتاب میں ملے گا۔ کس کے لیے ہے کتاب النکاح؟ ہم مسلمانوں کے لیے، تاکہ ہم پڑھیں، ہم سمجھیں نکاح کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس پاک رشتے کے ذریعے، اس پاک رشتے کی حدیں کیا ہیں۔ جب ہم نکاح کو پڑھتے ہیں بار بار اللہ کا یہ فرمان سننے کو ملتا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کی مقرر کردہ حد کو پار کرے گا وہ خود پر ظلم کرتا ہے۔ نکاح میں بھی حد ہے، طلاق میں بھی حد ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، آدمی غصے میں آ جاتا ہے، فوراً پکارنے لگتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، طلاق طلاق طلاق۔ آپ کو معلوم ہے اگر حقیقت میں بھی آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، دین اسلام اس طریقے سے طلاق دینے کو حرام کہتا ہے، حرام کہتا ہے۔ اس طریقے سے طلاق دینا بدعت ہے، اور ہم اہل حدیث ہیں، بدعتوں سے دور رہتے ہیں،
صرف کچھ مسائل میں؟ دین کے بہت سارے مسائل میں بدعتیں ہیں جنہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ طلاق کے اندر 99% لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو طلاق دیتے ہیں طلاق کے صحیح طریقے سے طلاق نہیں دیتے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوا، بحث ہوئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آدمی بیٹھ کر سب سے پہلے یہ طے کرے کہ مجھے رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ اگر چھوڑنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے اللہ نے چھوڑنے کا طریقہ کیا بتلایا۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب عورتوں کو طلاق دینے کی بات آئے تو اللہ کے مقرر کردہ وقت میں طلاق دینا ہے۔ طلاق مرضی سے دینے کی چیز نہیں ہے، مقرر کردہ وقت ہے اللہ کا۔ اگر آپ طلاق دے رہے ہیں اس وقت عورت حالت حیض میں ہے، یہ طلاق حرام ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ نکاح کرنے کا جیسے طریقہ ہے طلاق دینے کا بھی ویسے طریقہ ہے، حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے عورت اگر ماہواری سے پاک ہو چکی ہے، اس کے بعد ماہواری ختم ہونے کے بعد جب عورت پاک ہو گئی، آپ نے اس سے مباشرت کر لی، ہم بستری کر لی، تو اس پورے پیریڈ میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر طلاق کب دی جائے گی؟ طلاق دینا ہے عورت حالت حیض سے پاک ہو، حیض اس کا ختم ہو جائے۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد اس کے پاکی کے جو دن شروع ہو گئے، ان دنوں میں سے کسی بھی دن میں اس مہینے کے اندر آپ نے اپنی بیوی سے رشتہ ازدواج قائم نہ کیا ہو، صحبت نہ کی ہو، تب آپ اس عورت کو ایک طلاق دے سکتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق دینے کی جو سچویشن مقرر فرمائی ہے، اگر غور سے دیکھا جائے، ایک میاں بیوی اگر ایک بیوی والا شوہر ہے، اس کی بیوی حالت حیض میں ہوئی، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، عام طور پر آدمی اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا ہوتا ہے۔ اگر اسے طلاق دینا ہے، پہلے سے پلاننگ کرنی ہے کہ میں حیض سے پاک ہونے کا انتظار کروں گا، جب وہ پاک ہو جائے گی تو پھر میں اس سے مباشرت نہیں کروں گا، پھر میں اسے طلاق دوں گا۔ تب تک آپ غصے میں تھے، ڈپریشن میں تھے، جلد بازی میں تھے، آپ کی ساری چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ اس وقت طلاق دینے کے بارے میں سوچیں گے تو حقیقت میں آپ مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی بھڑاس نہیں نکالنا چاہتے ہیں، اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سماج میں بہت سارے لوگ لڑائی ہو گئی، طلاق کی فائرنگ کیے، پریشان ہو کر کسی مفتی کو ڈھونڈتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ غصے میں ہم نے طلاق دے دی۔ اور عرب کے ایک عالم نے کہا، غور کر کے اگر دیکھا جائے، مہینے میں طلاق دینے کے لیے گویا اللہ تبارک و تعالی مرد کو صرف ایک دن دے رہا ہے، کیونکہ عورت حالت حیض سے پاک ہوئی، اس کے بعد عام طور پر مرد مباشرت کر لیتے ہیں، اگر کر لیا ہے جب تک دوبارہ حالت حیض میں جا کر پاک نہیں ہوگی طلاق نہیں دے سکتے آپ۔ طلاق کے احکام ہم جانتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم طلاق میں جلد بازی کرتے ہیں۔ ایک ایسا مسئلہ جس سے آدمی اپنی زندگی، اپنی ازدواجی زندگی، میاں بیوی جو ساتھ میں رہ رہے تھے، اس رشتے کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، ایک پیر پر کھڑے فوراً فیصلہ لے لے گا، یہ کون سی عقل مندی کا فیصلہ ہے؟ اسلام ایسا کرنے کی آپ کو کہاں سے اجازت دے گا؟ طلاق کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب پر مجھے اس خطبہ جمعہ میں کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں،
طلاق کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم ان اسباب کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں تو ایک ایسی زندگی ہم یقیناً گزار سکتے ہیں جس زندگی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ایک خوشگوار زندگی جی سکتے ہیں۔ طلاق کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب، نکاح کرنے سے پہلے آپ نے جوڑا جو چنا تھا، مرد نے بیوی کو چنا تھا، بیوی نے مرد کے لیے مرد کی شکل میں جسے چنا تھا، کن بنیادوں پر آپ نے چنا تھا؟ اگر اس وقت چننے کی بنیاد غلط تھی تو یہ بات یقیناً آپ کے طلاق، خلا یا نکاح کے خاتمے تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جو نکاح کرتے ہیں کن مقاصد کے لیے نکاح کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، عام طور پر 4 چیزیں دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کوئی مال دیکھ کر کرتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھ کر کرتا ہے، کوئی اونچے خاندان کو دیکھ کر کرتا ہے۔ تم کو نکاح کرنا ہے تو دینداری دیکھ کر نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مال ختم ہو سکتا ہے، حسن و جوانی ختم ہو سکتی ہے۔ عورت نے کسی حسین مرد کو دیکھ کر شادی کیا، دوسرا حسین مرد پسند آنے پر پہلے مرد کے ساتھ زندگی مشکل لگنے لگ سکتی ہے۔ مال دیکھ کر مرد نے شادی کیا، مال کے ختم ہونے پر زندگی کے اندر ناچاکیاں آ سکتی ہیں۔ دینداری کو اگر آپ نے دیکھ کر نکاح کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی بھر دینداری کا گھرانہ قائم رکھے گا اور یہ رشتے ٹوٹیں گے نہیں۔ تو سب سے پہلے طلاق کے اسباب میں سے رشتہ دیکھتے وقت ہم نے کن چیزوں کو دیکھا؟ دوسری چیز ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ طلاق، خلا، رشتے کو ختم کرنا یہ مسئلے کا علاج ہے۔ جب زندگی ناممکن ہو جائے، ساری حدیں ختم ہو جائیں، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسے بطور علاج اور بطور حل کے رکھا ہے۔ تیسری چیز جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگیوں کے اندر شیطان کا بہت بڑا دخل ہے۔ آپ زندگی گزار رہے ہیں، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزرے، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ دشمن ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کے قبیل کی چیزیں تمہیں دیکھ سکتی ہیں، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ایسا دشمن جو چھپ کر حملہ کرتا ہے، ہماری بربادی پر تلا ہوا ہے۔ یقیناً اس کی کوششوں میں سے ایک بڑی کوشش یہ ہے، مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، آ کر اسے رپورٹ دیتے ہیں کہ دن بھر انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے۔ فلاں کہتا ہے میں نے فلاں کو شرابی بنا دیا، فلاں کو جوئے میں مبتلا کیا، فلاں سے زنا کروا دیا۔ شیطان سب کی بات سنتا ہے، آخر میں ایک چیلا آتا ہے، کہتا ہے میں ایک آدمی کے پیچھے، اس کی بیوی کے پیچھے اس وقت تک لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کے رشتے کو توڑوا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے انت جو کچھ بھی کیا تو نے کیا ہے۔ کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، شیطان ہے ہمارے پیچھے، ہمارے رشتے کا دشمن ہے۔ اس کی بڑی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے آپ کے بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے۔ میری محترم بہنوں، اس کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ وہ تمہارا شوہر تم سے نفرت کرنے لگے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ایک عجیب حدیث بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشیطان یأتی الی فراش احدکم،
بعدما यफ्रिशुहु अहलुहु, जब एक आदमी की बीवी उसका बिस्तर उसके लिए तैयार कर देती है, झटक कर बिस्तर तैयार कर देती है, शैतान आता है। इस हदीस को सुने, देखें आपकी जिंदगी के दुश्मनों में से कैसे कैसे दुश्मन हैं जिनसे हम लोग गाफिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बीवी बिस्तर बिछा देती है शैतान आता है। वयुहय्यिऊनहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी ने बिस्तर को बिछाया और उसे बेहतरीन अंदाज में तैयार किया, उसके बाद आकर क्या करता है, फयुल्की अलैहिल ऊद अविल हजर अविल शै, लाकर कोई लकड़ी उस पे फेंक देता है, कचरा उस पे डाल देता है, कोई गंदगी उस पर डाल देता है। क्यों? लियुग़ज़िबहु अला अहलिही, उसके बीवी के खिलाफ उसके दिल में नफरत पैदा करने के लिए। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात बतलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बीवी ने बिस्तर ठीक किया, शैतान ने मियां बीवी के दरमियान जुदाई डालने के लिए कचरा लाकर उस पर डाल दिया। अब आकर शौहर भड़कने लगता है। तो जब ऐसा दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है तो हमको अपने रिश्तों को कैसे समझना चाहिए, ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे रिश्तों के बीच दरार डालने के लिए इंसानों में से भी बहुत सारे शैतान हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। इख्तिलाफात जब पैदा हो जाते हैं, औरत के घर वाले औरत का कान भरने लगते हैं, मर्द के घर वाले मर्द का कान भरने लगते हैं, बजाय सुलह सफाई करने के इख्तिलाफात को बढ़ावा देकर रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। इंसानों में से भी शैतान है, जिन्नात में से भी नजर न आने वाले भी शैतान है, जो आकर बिस्तर पर सजाए हुए बिस्तर पर कूड़ा कचरा डाल देते हैं। इस हदीस की सनद हसन है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल अदब अल मुफरद में इस हदीस को बयान फरमाया। तो हमें अपने रिश्ते को लेकर बदगुमानियां फैलाने के बजाय हमारी सोच को बदलना चाहिए कि यहाँ पर जो गड़बड़ी हुई है इसने जानबूझकर नहीं की, किसी और की हुई होगी, क्योंकि बदगुमानियां रिश्तों को खत्म करने तक पीछा नहीं छोड़ती। तलाक, खुला, रिश्तों का खत्म होना, इसके असबाब में से एक बड़ा सबब गुनाहों की कसरत भी है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर हमारे गुनाह ज्यादा हो रहे हैं तो हमारे गुनाह हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी पर भी असर अंदाज होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुमको जो भी मुसीबत पहुंची है तुम्हारे करतूतों की वजह से पहुंची है। और इससे बड़ी मुसीबत क्या हो जाएगी कि एक हंसता खेलता घर उजड़ जाए, बच्चे माँ से महरूम हो जाएं या बाप से महरूम हो जाएं। जिस घर के अंदर हंसने की आवाजें सुनाई देती थी वहां पर चीखो पुकार सुनाई देने लगी। ये मुसीबत है। इस मुसीबत की वजूहात में से एक वजह इंसानों के गुनाह है। अल्लाह फरमाता है वयअफू अन कसीर, अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ भी कर चुका है। इसी तरीके से अल्लाह फरमाता है वअनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, रब से इस्तिगफार करो, तौबा करो। युमत्तिअकुम मताअन हसना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अच्छी जिंदगी अता करेगा। वयुअति कुल्ल ज़ी फज़लिन फज़ला, अल्लाह ताला हर फज़ल वाले को फज़ल अता करेगा। काज़ी इयाद रहमतुल्लाहि अलैहि जो ताबिईन में से हैं फरमाते हैं, मैं अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद महसूस करता हूं कि उस नाफरमानी का असर मेरी सवारी के अंदर नजर आ रहा है। जो सवारी मेरे इशारे पर चलती थी अब वो मेरी नाफरमानी करने लगती है। मैं अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद इस चीज को अपने खादिम के अंदर देखता हूं कि वो मेरा नाफरमान हो जाता है। मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं, देखता हूं कि जो बीवी मेरी इताअत गुजार और फरमाबरदार थी वो बीवी मेरी नाफरमान हो जाती है। तो मतलब ये है तलाक रिश्ते के खत्म होने के मिन जुमला असबाब में से एक बड़ा सबब गुनाहों की कसरत भी है।
गुनाह बहुत सारी मुसीबतों को लेकर आती हैं, उनमें से एक भी एक मुसीबत है। इसी तरीके से मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानियों का पैदा होना आम मोमिनों में भी ये जायज नहीं है, मियाँ बीवी के दरमियान हरगिज नहीं होना चाहिए। घड़ी घड़ी बीवी से कहे मोबाइल दिखाओ, किससे बात कर रहे थे, बीवी कहे मोबाइल दिखाओ, ये किसकी तस्वीर है, ये किसका नंबर है। ये जो बदगुमानियां हैं, ये बदगुमानियां इंसान को जासूस बनाती हैं, फिर उसके बाद ये जासूसी गैबत तक ले जाती है। आदमी गीबतें करना शुरू कर देता है, औरत गीबतें करना शुरू कर देता है, घर के राज राज नहीं रहते, घर से बाहर चले जाते हैं, और राज जब घर से बाहर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद तबाही आने लगती है। क्या प्यारे अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालों बदगुमानियां करने से बचो, इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, बदगुमानियां गुनाह का काम है। वला तजस्ससू, जासूसी मत करो। बदगुमानी का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने कहा जासूसी मत करो। पहले दिल में ख्याल आता है ये बुरा है, फिर उसके बाद झांका झांकी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद उस इरादे को पुख्तगी दी जाती है। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, फिर जाकर लोगों के सामने गीबतें करने लगता है। तो तलाक और खुला के असबाब में से एक बड़ा सबब मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली बदगुमानियां हैं। इसी तरीके से एक मर्द को मर्द होना चाहिए, लेकिन मर्दानगी का भूत इतना भी सवार नहीं होना चाहिए कि औरत को जानवर की तरह हाँकता रहे। मर्द है, मर्द की तरह रहे, गैर मर्दों से मिलने ना दे, गैर मर्दों से बात करने ना दे, गैर मर्दों के साथ बैठने ना दे, बाजार में बेहया होकर निकलने ना दे, लेकिन गैरत के नाम पर इतना भी सख्त ना हो जाए कि औरत की सांस लेने पर तक पाबंदी लगा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को कव्वाम बनाया, उसी के साथ ये भी फरमाया वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, औरतों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी जिम्मेदारियां थी आप पर, गज़वात कराना, फैसले करना, नमाजें पढ़ाना, दावत व तबलीग करना, सहाबा के मसाइल हल करना, फिर उसके बाद रातों में तहज्जुद पढ़ना और 9 बीवियों के घरों को संभालना। इन सारी चीजों के बावजूद हम देखते हैं अपनी बीवियों के साथ आप दौड़ लगा रहे हैं, कभी आप पीछे रह जाते हैं, कभी बीवी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। फरमाते हैं तब तुम जीते थे अब हम जीते हैं। इतनी मशहूर शख्सियत, इतनी पुरवकार शख्सियत, इतनी बड़ी उम्र में अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ आपका ये सुलूक। आपने फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमाना अहसनुहुम खुलुका, सबसे कामिल ईमान वाले वो मोमिन हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं, और मेरे अखलाक अच्छे हैं। आपने ये फरमाने के बाद फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन रहे। इसी तरीके से आपने फरमाया खुतबा हज्जतुल वदा में फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतों के मुताल्लिक अल्लाह से डरो, फइन्नकुम अखज़्तुमूहुन्ना बिइज़्निल्लाह, तुमने अल्लाह की इजाजत से उन्हें अपना बनाया है। वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलिमात पढ़कर तुमने उनकी शर्मगाहों को अपने लिए हलाल करार दिया है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, मर्द के अंदर गैरत होनी चाहिए, लेकिन गैरत शरीयत की लगाम के साथ होनी चाहिए। गैरत के नाम पर बेजा सख्ती की शरीयत इजाजत नहीं देती। इसी तरीके से हर इंसान के अंदर, चाहे मर्द हो या औरत, गलतियां हैं। हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं। अल्लाह जो अजीम है, अर्श वाला है, रब्बुल अर्शिल अजीम, मालिकुल मुल्क, क़यामत के दिन का मालिक, जबरूत वाला अल्लाह, इस अल्लाह की हम नाफरमानी करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारी नाफरमानी कभी ना की जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। बशरियत का तकाजा ये है।
کہ مرد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، عورتوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلطیوں کا علاج کرنے کا طریقہ بتلایا۔ ان غلطیوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ غلطی کیا تو رشتہ توڑ کر ختم کر دیا جائے، علاج بتلایا۔ اللہ تبارک لا یفرق مؤمن مؤمنا، کسی مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگے۔ فَإِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر، اگر اس کی ایک عادت اسے پسند نہیں آتی ہے، دوسری عادتوں پر غور کرے، دوسری بہت ساری اچھائیاں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کھانا صحیح سے نہ بناتی ہو لیکن بچوں کا اچھا خیال رکھتی ہو سکتا ہے اسے پڑھنا نہ آئے لیکن اچھی زبان استعمال کرتی ہو سکتا ہے اس کے اندر فلاں غلطی ہو لیکن دوسری اچھائیاں ہو۔ بالکل اسی طریقے سے مرد ہو سکتا ہے کم کماتا ہو لیکن محبت زیادہ کرتا ہو سکتا ہے کم کماتا ہو لیکن تمہارے اچھے برے کا خیال رکھتا ہو۔ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کسی مرد یا کسی ایک عورت کے اندر نہیں رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع، مردوں میں بہت سارے مرد کامل ہوئے لیکن عورتوں میں صرف 4 ہی عورتیں کامل ہوئی۔ امہات المومنین کس کی بیویاں تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پاک گھرانے سے تعلق رکھنے والی صدیق کی بیٹی، نبی کی بیوی، رشتہ بھی اچھا، گھرانہ بھی اچھا، سماج بھی اچھا، معاشرہ بھی اچھا، کیا اس کے باوجود آپ کے درمیان ازدواجی زندگی کو لے کر اختلافات نہیں تھے؟ تھے اختلافات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر چل پڑے، بقی گئے آپ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے آرام کر رہی ہیں، اٹھ کر پیچھے پیچھے چل دی۔ رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں جا کر لمبی دیر تک دعا کرتے رہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں اس لیے چلی کہ دیکھوں کہ آپ کہیں میری کسی اور سوتن کے پاس تو نہیں جا رہے۔ اللہ کے نبی مڑے، اما عائشہ بھی دوڑتے ہوئے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یہ تیزی سے آ رہی ہیں، آ کر نبی سے پہلے سو گئی لیکن ہانپ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ گی یا وہ بتائے جو علیم الخبیر ہے؟ نبی سے ساری باتیں بتلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کی پیٹ میں اپنی انگلی سے کھچوکا لگاتے ہوئے فرمایا جاءکی شیطانک، عائشہ تیرا شیطان تیرے پاس آ گیا تھا کیا؟ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے۔ کہا آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ سوچئے کون ہے اما عائشہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اما عائشہ بھی چلی گئی، بلکہ آپ ناراض بھی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تو کب مجھ سے راضی ہے کب مجھ سے ناراض ہے۔ کہا کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ اما عائشہ نے کہا ہاں یہ صحیح ہے لیکن میں ناراضگی کے وقت میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، آپ دل سے نکلتے نہیں۔ کیسی ناراضگی ہے؟ ناراضگی کے اندر نہ گالی ہے، نہ بیجا غصہ ہے، نہ برتن پٹکنا ہے، نہ پکڑ کے مارنا ہے۔ غصہ الفاظ میں ظاہر ہوتا ہے، سلوک میں ظاہر ہوتا ہے۔ طلاق کے اسباب، خلا کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جان کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کا ایک کلام سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتاب پاک میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اے میرے بندو میں نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش اور فتنہ بنایا ہے۔
میں نے تم میں سے بعض لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، یعنی ان کے ذریعے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں اتصبرون، کیا تم صبر سے کام لوگے؟ وکان ربک بصیرا، یاد رکھنا کہ تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق اور خلا جائز نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں، اہل علم نے کہا کہ اس وقت طلاق یا خلا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب میاں بیوی کو یقین ہو جائے کہ اس رشتے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، گنہگار بنتے چلے جائیں گے۔ اگر میاں بیوی کو یقین ہو جائے کہ ہمارا یہ رشتہ ہماری دنیا کی زندگی کو مقدر تو کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دے گا، اگر ایسی سچویشن آ جائے تو ایسی سچویشن میں طلاق دینا یا خلا کرا لینا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رشتوں کی حفاظت فرمائے، گھروں کو اجڑنے سے اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو دین سمجھنے والا بنائے، دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ اس کے مقرر کردہ حدوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مسلمان بچیوں کے زندگیوں کی حفاظت کرے، بچوں کے زندگیوں کی حفاظت کرے، گھر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی ماں اور باپ کا پیار عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔